معزز سامعین اکرام، دعوت اسلامی نے شروع میں ٹی وی کو ناجائز کہا اور یہ ظاہر کیا کہ وہ بھی وہی بات کہتی ہے جو علماء اہل سنت کہتے ہیں۔ اس طرح جب مطمئن ہونے کی وجہ سے کچھ لوگ اس کے ساتھ ہو گئے تو اچانک اس نے اپنا فیصلہ بدل دیا اور ٹی وی کو نہ صرف یہ کہ جائز کہہ دیا بلکہ اپنا چینل بھی شروع کر دیا۔ اسی طرح لاؤڈ اسپیکر کے معاملے میں بھی اس نے اپنا رنگ بدلا۔ یہ صحیح ہے کہ ٹی وی اور لاؤڈ اسپیکر کا معاملہ عقیدے کا معاملہ نہیں، مگر اس بات کی کیا ضمانت کہ آئندہ کسی دن عقیدے کے معاملے میں یہ اپنا موقف اور اپنی سوچ نہیں بدلے گی۔ جس طرح ظفر ادیبی اور اس قسم کے دوسرے لوگ، ظفر ادیبی کا معاملہ یہ تھا کہ بظاہر سیدنا اعلی حضرت سے عقیدت کا اظہار کرتا تھا اور معمولات اہل سنت پر عامل بھی نظر آتا تھا، یعنی صلاۃ و سلام، نذر و نیاز اور عرس وسیلہ وغیرہ دیگر معاملات میں اس کے عقائد بظاہر درست تھے، مگر وہ علماء دیوبند جن پر گستاخیوں کی وجہ سے کفر کا فتویٰ ہے ان کو کافر ماننے سے انکار کرتا تھا اور صاف کہہ دیتا تھا کہ یہ صحیح ہے کہ ہم اعلیٰ حضرت کو مانتے ہیں مگر ہم ان علماء دیوبند کی تکفیر نہیں کریں گے۔ ظفر ادیبی الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور میں مدرس تھا اور تدریس کے فرائض انجام دیتا تھا، مگر جب اس کے اس قسم کے عقائد اور خیالات منظر عام پر آئے تو اسی بنیاد پر اسے اشرفیہ سے نکال دیا گیا۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جو ان کی گستاخیوں کو جاننے کے بعد بھی ان کے کفر یا عذاب میں شک کرے وہ کافر ہے۔ یہاں یہ جواب نہیں چلے گا کہ الیاس عطار موٹی موٹی قسمیں کھا کر کہہ دے کہ میں تو حسام الحرمین کو مانتا ہوں اور اس کو شائع بھی کروا چکا ہوں۔ اس طرح تو یہ ٹی وی کے ناجائز ہونے کو بھی تسلیم کرتا تھا اور اسے زانی کی طرح سنسار کرتا تھا، اس کے رد میں کتابیں لکھتا تھا اور تقریریں بھی کرتا تھا، مگر جب اس کی خواہش ہوئی اور موڈ بدلا تو اس کو جائز کہہ دیا اور خود اپنا چینل شروع کر دیا اور اس کی حمایت میں سنیوں کو لڑا دیا، علماء اہل سنت کی توہین کی اور ان پر حملے بھی ہوئے۔ اب اس کو اکابر علماء منع بھی کرتے ہیں تو کسی کی نہیں سنتا، بلکہ صاف کہتا ہے کہ ہمیں بحث نہیں کرنی، جاؤ ہم بلا مقابلہ ہار گئے، تم جیتے، اس قسم کے جملے کہتا ہے۔ یہ جملے سی ڈی نمبر 2 میں پیش کیے جائیں گے۔ کہنا یہ ہے کہ اگر مستقبل میں اس نے عقیدے کے معاملے میں کوئی نیا سوسا چھوڑا تو جس طرح آج ٹی وی کے معاملے میں بے شمار لوگ اس کے ساتھ بہک گئے تو خدا نہ کرے کہ اگر عقیدے کے معاملے میں گڑبڑ کرے گا تو کتنے لوگوں کو اپنے ساتھ گمراہ کرے گا، اور جس طرح آج کسی کے روکنے سے نہیں رکا تو کل بھی کسی کی نہیں سنے گا اور اپنی ہٹ دھرمی سے بے شمار لوگوں کی آخرت تباہ کرے گا۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ اس کے ظاہری رکھ رکھاؤ اور سبز رنگ اور میٹھی میٹھی باتیں اور مدینہ کی رٹ سے دھوکہ نہ کھائیں، بلکہ اس کے ناپاک منصوبے کو سمجھیں، ورنہ کل بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ اس معاملے میں مزید تفصیل اور حیرت انگیز انکشافات آئندہ آنے والی سی ڈی نمبر 2 میں سنیے۔ آئیے اب حضور تاج الشریعہ کی زبان سے سماعت فرمائیں کہ کیا ٹی وی پر دینی پروگرام جائز ہے؟ کیا ٹی وی کی حاجت شرعی ہے؟ اصلاح معاشرہ کا ذریعہ آپ سمجھتے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ٹی وی اور ویڈیو اصلاح معاشرہ کا ذریعہ نہیں بلکہ یہ افساد مجتمع اور افساد معاشرہ کا بہت بڑا ذریعہ ہے، اور جو ہے بد مذہبوں کی سرکوبی اور تبلیغ دین جو ہے اس پر موقوف نہیں، نہ یہ ضرورت شرعیہ ہے۔ اور ٹی وی پر جو مذہبی پروگرام دکھایا جاتا ہے وہ دین کو تماشا بنانا ہے، مذہبی پروگرام جو ہے اس کے اوپر فلمانا اور اس کو دکھانا یہ بالکل جو ہے سنیما کی شکل ہے، اور جس طور پر جو ہے مودودی نے سنیما کو جائز کیا تھا، آج جو ہے اس دور کا عالمیہ یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت اپنے آپ کو کہلوانے والے جو ہے اور وہ اس مودودی کے جو ہے اس نظریے کو جو ہے وہ قبول کر رہے ہیں اور دین کو تماشا بنا رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا فیصلہ اور ان کا فتویٰ جو ہے وہ اٹل ہے، اور اس کا جواب جو ہے آج تک نہ کسی سے ہو سکا نہ کسی سے ہو سکتا ہے۔ دین کو تماشا بنانا جو ہے
یہ جو ہے دین کی تبلیغ کا ذریعہ نہیں ہے. اور ضرورت شرعیہ کا جو دعویٰ کیا جاتا ہے تو ضرورت شرعیہ جو ہے یہاں پر متحقق نہیں ہے، اور اس کا دعویٰ جو ہے وہ محل بنا میں ہے. رہا جمہور علماء کا فیصلہ تو یہ بھی دروغے بھی فروغ ہے. جمہور علماء کا اس پر جو ہے اتفاق جو ہے وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور حضرت امام شامی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے جو اجماع امام نووی کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ فعل تصویر یہ حرام ہے، چاہے تصویر جو ہے وہ کسی طور پر بنائی جائے، چھوٹی ہو یا بڑی ہو، یا وہ بشپا انداز میں ہو کہ اس کی جو ہے توہین ہو کی جاتی ہو، یا جو ہے اس کو جو ہے وہ اوپر دیواروں وغیرہ میں لگانے کے لیے بنایا جائے، اس کا جو ہے اس فعل تصویر کا جو ہے استعمال اور یہ تصویر کشی جو ہے یہ اصلاً جائز نہیں ہے. اس اجماع کا جواب جو ہے پہلے وہ لوگ جو جمہور علماء کا دعویٰ کرتے ہیں پہلے اس اجماع کا جو ہے جواب لے آئیں اور مجھے بتا دیں کہ اجماع متقدم جب تک آج تک حضرت امام شامی رضی اللہ تبارک تعالیٰ عنہ کے دور تک اور اعلی حضرت کے دور تک جو اجماع ان لوگوں نے نقل کیا، اور وہ اجماع جو ہے وہ کیسے جو ہے آج کے علماء کیسے اس اجماع کو جو ہے اٹھا سکتے ہیں، اور جب وہ اجماع قائم ہے تو جمہور علماء کا جو ہے اس پر اتفاق ہو کیسے سکتا ہے؟ سامعین اکرام، اس سی ڈی کو آپ خود سنیں اور کاپی بنا کر زیادہ سے زیادہ تقسیم کریں. اس کی تقریروں کو انٹرنیٹ اور بلوٹوتھ کے ذریعے لوگوں تک پہنچائیں. اگر تیار سی ڈی ٹائٹل اور کور کے ساتھ چاہیے تو موبائل میں لکھیں TCD اور 80 80 72 75 75 پر SMS کر دیں. ہندوستان سے باہر کے لوگ SMS نہ کریں بلکہ albarkat@hotmail.com پر ای میل کریں. معزز سامعین، آئیے اب شہزادہ صدر الشریعہ حضور محدث کبیر مدد اللہ العلی سے سنیے کہ ٹی وی ناجائز ہے. تصویروں کے بارے میں حدیث پاک جو معنن حد تواتر کو پہنچتی ہیں، جیسا کہ امام اہل سنت اعلی حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے تحریر فرمایا، اور اس میں سے ایک حدیث یہ بھی ہے کہ ان اشد الناس عذابا یوم القیامت المصورون، تصویر کھینچنے والے قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب میں ہوں گے. اس کے علاوہ بھی کثیر احادیث ہیں جس کی وجہ سے کسی بھی جاندار چیز کی تصویر ممنوع قرار دی گئی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ان الملائکۃ لا تدخل بیتا فیہ کلب او صورۃ حیوان، کہ کسی ایسے گھر میں فرشتے داخل ہی نہیں ہوتے جس گھر میں ایک کتا پالا گیا ہو یا کسی جاندار کی تصویر موجود ہو. اور اس کے علاوہ بھی بہت سی حدیثیں ہیں، جیسا کہ میں بتا چکا کہ معنی کے اعتبار سے حدیثوں کی تعداد حد تواتر تک پہنچتی ہے، اور تواتر سے جو چیز ممنوع قرار پائے وہ درجہ حرمت میں قطعاً طور پر ہوتی ہے. اس بنا پر تصویر جاندار کی، خواہ وہ انسان کی ہو یا کسی اور جانور کی، وہ سب کے سب تیار کرنا ناجائز ہے اور سخت حرام ہے. یہاں تک کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک چھپا ہوا یا کڑھا ہوا کوئی پردہ گھر میں لگا لیا تھا،
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی حجرے میں داخل ہونے کا ارادہ کیا تو دیوار پر پردہ لٹکا ہوا نظر آیا جس پر کچھ تصویریں تھیں، تو غضب کا اظہار فرمایا۔ ام المومنین نے عرض کی یا رسول اللہ مجھ سے کیا غلطی ہوئی؟ ارشاد فرمایا کہ یہ تم نے کیا لٹکا رکھا ہے؟ فرشتے ان گھروں میں آتے نہیں جس میں جاندار کی تصویر ہو۔ فوراً وہ اتروایا گیا اور اس کو پھاڑ کے گدا بنا دیا گیا، یعنی ذلت کی جگہ پر جن جگہوں پر تصویر کی تذلیل ہو ایسی جگہ پر رکھ دیا گیا۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ تصویر کا ہونا یہ اللہ رسول کو سخت ناپسند ہے، اور قابل احترام جگہ پر ہو تو اور زیادہ سخت نقصان دہ ہے۔ اب رہ گیا مسئلہ یہ کہ ٹی وی بنانا، تو ٹی وی ایک تو بنتی ہے فلموں کی، اس کی حرمت پر سب کا اتفاق ہے۔ اب رہ گیا دوسری مووی کے بارے میں، تو اس میں کسی جائز کام کے لیے یا دینی امور کی انجام دہی کے لیے اگر تصویر کشی کی گئی تو جائز ہے یا ناجائز۔ اس بات کو جائز ثابت کرنے کے لیے کچھ لوگوں نے یہ پاپڑ بیلا کہ یہ تصویر ہی نہیں ہے، یہ ریز ہے۔ حالانکہ جو چیز اس کیفیت میں ہو کہ اس میں صورت ممتاز ہو کر نظر آئے وہ تصویر ہے، چاہے وہ روشنی سے بنے یا روشنائی سے بنے۔ اس میں صرف اس بات کا دخل ہے کہ وہ نظر آنی چاہیے۔ کچھ لوگوں نے یہ راستہ نکالا کہ آئینے پر اس کو قیاس کیا اور یہ کہا کہ قائم رہنے والی صورتیں تصویر کہلاتی ہیں اور جو نہ قائم رہیں وہ تصویر نہیں کہلاتی، جیسے آئینہ۔ مگر یہ بھی غلط ہے، آئینے میں کوئی صورت منتبہ ہی نہیں ہے۔ ہر آدمی تحقیق نہیں بلکہ تھوڑے سے تجربے کے بعد آدمی یہ سمجھ سکتا ہے کہ آئینے کے اندر کوئی صورت منتبہ نہیں ہوتی، بلکہ آئینہ سامنے ہو یا آڑا ترچھا، اس میں کچھ چیزیں محسوس ہوتی ہیں کہ نظر آئے، اور حقیقت یہ ہے کہ شعاع بصر جا کر ایک مخصوص زاویے سے پلٹتی ہے۔ چنانچہ ایک سطح پر آئینے کو اگر لگا دیا جائے اور اس آئینے کی محاذات سے ہٹ کر کے ایک طرف ایک آدمی کھڑا ہو جائے اور دوسری طرف اس کی محاذات سے ہٹ کر ایک دوسرا کھڑا ہو جائے، تو آئینے میں دونوں شخص اپنے مقابل کو تو دیکھ سکیں گے، خود اپنے آپ کو نہیں دیکھ پائیں گے۔ اگر اس میں کوئی تصویر چھپی ہوگی تو دونوں کو نظر آتے۔ حالانکہ ایک آدمی جب آئینے سے ترچھا ہو کر دیکھتا ہے اور زاویہ بدل دیتا ہے، اور دوسرا بالکل اس کے مقابلے میں وہ بھی دوسری جہت میں زاویہ بدل کر کے کھڑا ہوتا ہے، تو یہ دونوں دوسرے کو دیکھتے ہیں، خود کو نہیں دیکھتے۔ یہ اس لیے وہاں پر تو کسی تصویر کے چھپنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ علاوہ ازیں آئینے میں جب تک محاذات ہے اور محاذات ختم ہو گئی تو آدمی اس کو پیستا رہے، کوئی صورت نہیں بن سکتی۔
اور مووی میں یہ کیفیت ہے کہ سوئچ آن کیا آف کیا، بار بار آپ کریں یہاں تک کہ اس میں جن کی تصویر آئی وہ دنیا سے کود کر گیا، قبرستان میں دفن ہو گیا، مگر پھر بھی اس کی صورت اس میں نظر آتی، تو کیسے یہ کہا جائے کہ وہ قائم نہیں ہے؟ آخر اس کو کسی میموری کے اندر قائم تو رکھا گیا، اس لیے وہ بھی یہ دلیل بھی بوگس ہے، اور دونوں باتیں بالکل صحیح نہیں ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جب صورت نظر آ رہی ہے اور وہ صورت آدمی کے یعنی جس کی صورت ہے اس صاحب صورت کی کہ حاضر غیر حاضر زندہ مردہ ہر حال میں وہ صورت نظر آتی ہے، تو اب یہ ٹی وی میں جو کچھ آئی تصویر یہ تصویر ہے، اور اس کو لوگ کہتے بھی ہیں یہ فلاں صاحب ہے، یہ فلاں صاحب، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ تصویر ہی ہے۔ اب اس کا معظم ہونا ایک مسئلہ رہ گیا، تو آدمی جب کسی چیز کو ذوق سے دیکھے گا تو یقیناً وہ اس کی تعظیم کر رہا ہے، توہین نہ کرنا ہی یہ تعظیم ہے۔ تصویر ہوتی ہے اہانت کے لیے، جب اہانت کے بجائے آپ ذوق سے اس کی طرف توجہ کیے ہوئے ہیں، دیکھ رہے ہیں، تو اس کی تعظیم ہے۔ اور تصویر کی تعظیم بھی حرام جیسے بنانا حرام، اور دیکھنا بھی اسی لیے حرام کہ اگر دیکھی نہ جائے تو بنائی بھی نہیں جائے گی۔ کوئی بھی چیز بنتی ہے اسی وقت جب کہ اس کا ڈیمانڈ ہوتا ہے، تو دیکھنے والوں کے نزدیک اگر صورت کا ڈیمانڈ نہ ہو تو کوئی بنائے گا ہی نہیں، تو اس لیے دیکھنے کا بھی جرم وہی ہوا بنانے کے جرم کی طرح۔ اب اس کے بعد ایک مسئلہ یہ آ جاتا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ضرورت دینی داعی ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حاجت شرعی داعی ہے، اور اس پر تقریر یہ کی جاتی ہے کہ بد مذہبوں نے، گمراہی پھیلانے والوں نے اور کفر و الحاد کی تعلیمات کو اسلام کے مقابلے میں رائج کرنے میں لوگوں نے ٹی وی کا بہت زیادہ استعمال کرنا شروع کیا، اور علماء کی سستی کا یہ عالم کہ اکثر کو یہی نہیں معلوم کہ اسلام کے خلاف کیا کیا سازشیں رچ رہی ہیں۔ کچھ کو معلوم ہوا تو استغفار اور لا حول ولا قوت پڑھ کر کے انہوں نے فرصت پائی، کچھ لوگوں کو کچھ اور ذرا سنگین طریقے پر احساس ہوا تو انہوں نے قلم اٹھا کر کے لکھا، یا انہوں نے لوگوں کے بیچ میں تقریر کر کے اس چیز اپنے دینی شرعی حکم کو لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ یہ کر دیا تو اس میں ایک محدود طبقے تک ہماری بات پہنچ سکتی ہے، اس لیے اب ایک ضرورت داعی ہو گئی کہ دین کا بچانا ہے، یا یہ کہ دین پر لوگوں کو عمل کرنا ہے، تو اس لیے یہ ضرورت یا حاجت پالی گئی۔ تو اس سلسلے میں بعض مولانا حضرات نے یہ بھی لکھا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹی وی کا شرعی تقریروں کے لیے استعمال کرنا نہایت مستحسن ہے، نہایت مستحسن۔ لفظ نہایت کے ساتھ جب مستحسن کہا تو اب تو یہی سمجھ میں آتا ہے کہ وہ یا تو عقیدہ قطعیہ کے اندر داخل ہے یا کم سے کم فرائض قطعیہ میں وہ آتا ہے، کہ نہایت درجہ جب مستحسن ہے تو نہایت درجہ جو چیز مستحسن ہے وہ تو ایمان ہے، تو یہ گویا کہ ایمان کا جز ہو گیا کہ
ٹی وی کا استعمال کرنا نہایت مستحسن، تو نہایت مستحسن تو ایمان ہے کہ اس سے زیادہ مستحسن آدمی کا کوئی عمل ہو ہی نہیں سکتا. تو نہایت مستحسن ہے تو یہ جزو ایمان ہوا ٹی وی کا استعمال. اور اگر یہ مراد لیا جائے کہ عملی امور میں نہایت مستحسن ہے تو اس کا مطلب یہ بھی ہوگا کہ آدمی کے اعمال میں نہایت مستحسن فرائض قطعیہ ہیں، جیسے نماز کہ روزے سے بھی زیادہ مستحسن ہے، حج سے بھی زیادہ مستحسن ہے. تو نماز فرض کی ادائیگی جتنی مستحسن ہے اتنی ہی زیادہ مستحسن ہے ٹی وی اس کا استعمال. تو اس لیے یہ بات بھی میرے ذہن سے اتر نہیں پائی. میں اس چیز کو ہرگز پسند نہیں کر سکتا کہ آدمی ٹی وی کے استعمال کو مستحسن کہے، جائے کہ نہایت مستحسن کہے. اب رہ گئی یہ بات کہ ہم 2000 5000 یا 10,000 کے مجمع میں تقریر کر دیں تو ایک محدود حصے تک ہماری تقریر پہنچی، اخبار میں شائع کر دیا، مان لیا 1500 آدمیوں نے پڑھ لیا، یا کوئی پمفلیٹ عام طور سے تقسیم کر لیا، مان لیجیے کہ 1,00,000 نے پڑھ لیا. مگر یہ کہ آپ ساری دنیا میں تو اپنی بات نہیں پہنچا سکتے جہاں جہاں آپ کی زبان سمجھی جا سکتی ہے، اس لیے ٹی وی کا ہونا ضروری ہے. اب یہاں پر صرف جائز کی بات انہوں نے لکھی، مگر میں کہتا ہوں کہ اگر اتنا اہم معاملہ ہے جیسے آپ نے اس کی تمیز باندھی تو اس کے اعتبار سے یہ تو فرض ہوا کہ دین کی اشاعت ہو ہی نہیں پا رہی، اس لیے اور دین کی اشاعت فرض ہے، لہذا ٹی وی کا استعمال فرض ہونا چاہیے. تو میں اب یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ تبلیغ آپ کی آواز سے ہوتی ہے یا صورت مقدسہ سے؟ اگر آواز سے ہوتی ہے تو اس وقت تصویر کا کوئی سوال نہ پیدا ہوا، اور اگر صورت سے ہوتی ہے تو پھر اب اس صورت کا جو استعمال ہوا تو میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت آپ کو بولنے کی کوئی ضرورت ہو، صرف آپ اپنی تصویر شائع کرا دیجیے. اور اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں صورت اور آواز دونوں مل کر اثر پیدا کرتے ہیں، یہ تیسری ایک شک نکالیں، تو اب اس میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا بغیر تصویر کے، آپ کی تصویر کے بغیر آواز لوگوں کے کان تک نہیں پہنچ سکتی، اور لوگ آپ کے ہونٹ کی لذت لیں گے یا آپ کی آواز کی لذت لیں گے؟ کس چیز کا اثر لوگوں پر ہوگا؟ آج تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ ٹی وی کا استعمال کچھ لوگ ممبر پر بھی کرتے ہیں اور خاص دعا کے لیے اس کو رکھتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے نظر میں وہ دعا سے زیادہ اس سورت کی تکریم مقصود ہے، حالانکہ سورت کی تکریم حرام، تصویر بنانا حرام، تصویر کو عام کرنا حرام، اور اس کو ممبر پر رکھنا حرام، اور لوگوں کو دکھانا حرام، اور اس میں پھر تعظیم کے لیے بلک بلک کر کے تصویر کو دیکھ دیکھ کر کے دعا کرتے رہنا، یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ دعا کی نامقبولیت کے تمام اسباب کو پیدا کرنا ہے. جب فرشتے ہی نہیں آئیں گے تو دعا کو لے کے جائے گا کون قبول کروانے کے لیے؟ تو اس لیے میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ہم لوگوں نے جہاں تک اس سلسلے میں غور و خوض کیا اس نتیجے پہ پہنچے کہ ضرورت تو ضرورت رہی، حاجت بھی
حاجت تو حاجت رہی، زینت بھی اس بات کی مقتضی یہاں نہیں ہے کہ آدمی کو تصویر کے بغیر زینت نہ ملے یا اس کی بات کو زینت نہ ملے، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پر نہ کوئی ضرورت ہے نہ حاجت ہے۔ ضرورت ہوتی تو اب ضرورات تو تبیح المحظورات، یہ قاعدہ ہمیں تسلیم ہے، مگر اسی کے ساتھ یہ بھی ایک قاعدہ ہے کہ فرمایا گیا ما ابیح للضرورت یتقدر بقدرها، ما ابیح للضرورت یتقدر بقدرها، جو چیز ضرورت کے لیے مباح کی جاتی ہے اس ضرورت تک محدود رکھی جاتی۔ اب دعا میں کیا ضرورت پڑی اس کی، اور پھر اس کے علاوہ یہ کہ اگر ضرورت ثابت ہوتی تو ضرور اس کا سوال پیدا ہوتا کہ اس کے لیے کتنے میں ضرورت پوری ہو جائے گی اتنا کر لیا جائے، مگر یہاں تو میں دیکھتا ہوں کہ لوگ اپنی ایکٹنگ دکھانے کے لیے یا اپنی معرفت کرانے کے لیے یا اپنی شہرت لوگوں پر مستحکم کرنے کے لیے اپنی تصویر کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں آواز کے مقابلے میں۔ ورنہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ ذکر کی محفل میں تصویر کشی کی کیا ضرورت ہے؟ اس میں باقاعدہ آپ جھومتے بھی ہیں اٹھتے بھی ہیں، بلکہ مجھے تو ایک معتمد آدمی نے یہ بتایا کہ ٹی وی پر میڈیا والوں نے ایک صاحب تحریک کی تصویر پیش کی اور ہیڈنگ رکھی مٹھوؤں کا سردار، اور اس میں یہ منظر دکھایا کہ وہ ذکر کرتے کرتے رقص کرنے لگے اور رقص کرتے کرتے وہ بے ہوش ہو کے گر گئے۔ اب اس منظر کو اس نے دکھایا، میں یہ نہیں سمجھ پاتا کہ اس منظر کو ٹی وی میں پیش کرنے کی ضرورت کیا تھی اور اس کی اباحت کی کیا حاجت تھی، بلکہ ذکر تو اگر سرن ہو تو زیادہ مناسب ہے، کیونکہ نفل کاموں میں افضل اس کا چھپانا ہے کہ چھپا کے وہ افضل کام کیے جائیں، فرائض کو مجمع میں کیا جائے تاکہ لوگ فرض کے لیے عادی بنے، زکوٰۃ دینی ہو تو کھل کر دیجیے کہ لوگ دیکھیں اور زکوٰۃ کی تحریک ان کے اندر پیدا ہو، اور نفلی صدقہ دینا ہو تو اس کو چھپا کر پیش کریں۔ تو اس ذکر میں کیا ضرورت تھی؟ میں نہیں سمجھ پاتا کہ ضرورت تو ضرورت حاجت بھی رہی ہو یا زینت بھی رہی ہو، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کراہت ہی کراہت رہی اور حرمت ہی حرمت وہاں پر قائم رہی۔ اس لیے یہ سب بہانے بازیاں ہیں، اور یہ کہ آواز پہنچ سکتی ہے، آپ اس کے لیے انٹرنیٹ استعمال کریں۔ میں بھی انٹرنیٹ استعمال کرتا ہوں اپنی تقریروں کے لیے، انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں حضرت اظہری میاں قبلہ مدد اللہ العالی اپنی بعض تقریروں اور فتویٰ جاری کرنے کے سلسلے میں۔ میں بھی ایک درس حدیث میں اس چیز کا پابند ہوں کہ انٹرنیٹ کے ذریعے میں اپنی بات پہنچاتا ہوں، مگر میری تصویر اس میں نہیں جاتی۔ میں تصویر پیش کرنے سے ہمیشہ پرہیز رکھتا ہوں۔ جس کو ایمان، اسلام اور دینی تعلیمات کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کرنی ہوں گی، جب انٹرنیٹ کھولے گا تو ان میں جو آواز اس کو سنائی دے گی اس سے اس کے شبہات جو ہوں گے وہ اسی انٹرنیٹ سے اپنے شبہات بھی پیش کر سکتا ہے اور روبرو جواب بھی دے سکتا ہے۔ اور یا یہ کہ اگر مفتی نے فوراً جواب نہ دیا تو یہ ہو سکتا ہے کہ مفتی مہلت مانگ لے کہ میں آئندہ مجلس میں اس کا جواب دے دوں گا، یہ کہہ سکتا ہے۔ تو اب ایسی صورت میں
تصویر کے بارے میں جس مفتی نے یہ ذکر کیا کہ ٹی وی کے ذریعے سے یہ کام ہو سکتا ہے، دین کے اشاعت اور دین کے خلاف جو تحریکیں چل رہی ہیں اس کا توڑ یہ ٹی وی ہی کے ذریعے سے اس زمانے میں ممکن ہے، تو یہ تو میری سمجھ سے بالا تر ہے۔ اور بعض لوگوں نے یہ کہا کہ ٹی وی کی سخت ضرورت ہے اور انہوں نے حاجت سے آگے بڑھ کر کے بات ہے، تو میں نے ان لوگوں سے کہا کہ تب آپ رسالہ اپنا بند کر دیجئے، اس کے چھاپنے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ ضرورت تو اس کو کہتے ہیں کہ جس کے بغیر دین محفوظ نہ رہے، آدمی کی جان محفوظ نہ رہے یا عزت اس کی محفوظ نہ رہے وغیرہ۔ تو اب اگر یہ تصویر اور اس کے کیمرے اگر استعمال کرنا ایک ضرورت دینی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دین کا کام اس کے بغیر نہیں ہو سکتا، لہذا تمام لائبریریوں میں آگ لگا دی جائے، تمام رسالے بند کر دیے جائیں اور تمام جلسے ختم کر دیے جائیں، صرف اب ٹی وی چلائی جائے، کیونکہ ان سب سے ضرورت تو پوری نہیں ہو سکتی، ضرورت اب اسی سے پوری ہوتی ہے جب ضرورت کتابوں سے پوری ہو رہی ہے، تقریروں سے پوری ہو رہی ہے، اور ریڈیائی لہروں سے جو آواز پہنچائی جاتی ہیں انٹرنیٹ کے ذریعے ان سے جب ضرورت پوری ہو رہی ہے تو پھر اب مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ تصویر کے حلال ہونے کی کون سی جہت آتی ہے۔ سامعین اکرام، ٹی وی اور ریڈیو کے رد میں مضبوط دلائل سے بھرپور 4 پمفلٹ اردو اور ہندی زبان میں شائع ہوئے ہیں، جن میں ثابت کیا گیا ہے کہ دعوت اسلامی نہ صرف قرآن و حدیث بلکہ خود اپنی کتابوں اور اپنے امیر کی تعلیمات کے خلاف کھلے عام عمل کر رہی ہے۔ بنارس میں ایک جگہ یہ پمفلٹ تقسیم ہوا اور ایک اتاری نے اس کو پڑھا تو پریشان ہو گیا، پھر کچھ دوسرے لوگوں نے بھی پڑھ کر جب اس سے سوال کرنا شروع کیا تو اس کے سینے میں درد اٹھا اور رات ہوتے ہوتے اس کی طبیعت ایسی بگڑی کہ ڈاکٹر کو بلانا پڑا۔ اس لیے کسی اتاری کو یہ پمفلٹ سنبھل کر دے۔ پمفلٹ حاصل کرنے کے لیے اپنے موبائل میں لکھیں TVPF، پھر اپنے شہر کا نام لکھیں اور 8080 72 75 75 پر SMS کر دیں۔ مزید تفصیل اسی CD میں ایک ٹیکسٹ فائل میں موجود ہے۔ حضرات، آپ کو یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ ٹی وی اور ریڈیو جاندار کی تصویر کی وجہ سے اور اس کے علاوہ دیگر بہت سی برائیوں اور لہو و لعب کا آلہ ہونے کی وجہ سے ناجائز ہیں، چاہے ان میں کوئی دینی پروگرام ہو یا دنیاوی۔ رہی بات تبلیغ دین کی تو وہ صرف آواز سے ہو سکتی ہے، اب تصویر کی اس میں کوئی ضرورت نہیں، اور جب ضرورت ہی نہیں تو حاجت کہاں پائی گئی؟ حاجت تو اسے کہیں گے کہ اس کے بغیر تکلیف ہو یا شدید مشقت، یہاں تو سرے سے ضرورت ہی نہیں، تو پھر کس طرح اجازت دی جا رہی ہے؟ سامعین کرام، ایک سوال یہ بھی کیا جاتا ہے کہ کیا یہ اختلاف حنفی شافعی اختلاف جیسا ہے؟ آئیے حضور تاج الشریعہ کی زبان فیض ترجمان سے اس کا جواب سماعت فرمائیں۔ ٹی وی کا مسئلہ، اس کو زبردستی اختلافی بنانا، یہ حبس ہے۔ تمام فقہا اور علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جاندار کی تصویر کھینچنا، کھچوانا، بنوانا وہ کسی طور پر ہو، وہ چاہے جائے عظمت میں رکھی جائے یا چاہے توہین میں رکھی جائے، چاہے چھوٹی ہو یا بڑی ہو، اس کا بنوانا، پھینکنا یہ سب ناجائز ہے، اور اس پر امام نووی نے اجماع نقل کیا، اور اس اجماع کو کسی نے آج تک رد نہیں کیا۔
اور احادیث جو متواتر بالمعنی ہے ان میں اس کی حرمت جو ہے آشکار ہے. اس اجماعی مسئلے کو اختلافی بنانا یہ خود فساد عقیدہ ہے. اور یہ امام شافعی اور امام حنفی امام اعظم ابو حنیفہ کا جیسا اختلاف نہیں ہے. یہ تو ایسا ہی ہے جیسے وہابی جو ہے اپنے اس کے لیے یہ کہیں کہ ہم میلاد کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں, ہم اس کو ناجائز کہتے ہیں, آپ اس کو جائز کہتے ہیں, تو کسی کی جائز تصدیق اور تدلیل نہیں ہونا چاہیے, اس لیے کہ یہ اختلافی مسئلہ ہے. سامعین کرام, حرام کو حلال بتانے کے لیے اکابر علماء کی عظمت پر حملے کرنے والی اور ان پر بہتان لگا کر ان کے وقار کو ٹھیس پہنچانے والی پاکستانی تنظیم کا تعاون کر کے گناہگار نہ ہو, اس کے کسی پروگرام میں حصہ نہ لے. یہ بھی خیال رہے کہ یہ لوگ کلی اختیار کے ساتھ چندہ جمع کرتے ہیں. مطلب یہ کہ مثلاً اگر نیاز کے نام پر انہوں نے آپ سے چندہ لیا تو اس رقم سے صرف مفلسوں کو کھانا کھلانے کے پابند نہیں ہوں گے, بلکہ ٹی وی ویڈیو کی مخالفت کرنے والے غریب سنیوں پر حملہ کرنے یا علماء اہل سنت کی توہین کروانے کے لیے بھی خرچ کر سکتے ہیں. معزز سامعین کرام, ٹی وی ویڈیو کا اختلاف حنفی شافعی اختلاف کی طرح نہیں. اس مسئلے میں ناسک و منسوخ کی بات کرنا کیسا ہے, اور یہ کہ شرعی احکام میں تبدیلی کب اور کس طرح ہوتی ہے, اس کی تفصیل حضور محدث کبیر سے سنیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم ہدایت الحق والصواب. امام اعظم ابو حنیفہ مجتہد مطلق تھے. امام شافعی بلا شبہ وہ بھی مجتہد مطلق, اور جتنے بھی مجتہدین مطلق گزرے ان کے اجتہادات کے بارے میں ہم کوئی اعتراض نہیں کر سکتے, مگر جس نے کسی امام کی تقلید قبول کر لی تو وہ دوسرے امام کی ان کے مختلفی مسئلے میں تقلید نہیں کرے گا, ورنہ وہ مقلد نہیں, وہ درجہ مجتہد نہیں ہو اپنے کو سمجھتا ہے, یا یہ کہ وہ نفس کا غلام ہے. مثلا امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ عورتوں کے چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا, خون کے بہنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. جسم سے خون بہے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے, مگر بیوی کو ہاتھ لگا دے تو وضو نہیں ٹوٹتا. امام شافعی بالکل اس کے برعکس کرتے ہیں کہ بیوی کو اگر چھو دیا اپنے ہاتھ سے تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے, اور سر سے پاؤں تک اس کے خون بہہ جائے تو وہ جگہ دھو کر کے وہ نماز پڑھ لے, اس کا وضو نہیں ٹوٹا. اب ایک آدمی شافعی ہے, اس نے اپنی بیوی کو چھوڑ دیا, ارے یار چلو امام ابو حنیفہ کے نزدیک تو جائز ہے, وضو نہیں ٹوٹا, ہم نماز پڑھ. تو اس شخص کو ہم یہ کہیں گے کہ اس نے اپنے امام کی تحقیر کی, تقلید نہیں کی بلکہ تحقیر کی, اور اس کے لیے یہ جائز نہیں تھا کہ وہ نماز اپنی اس طرح پڑھے. اور جب خون بہ گیا ایک حنفی کا, اس نے کہا یار شافعی کے مذہب پر عمل کر لو, تو یہ اتباع نفس, اتباع ہوا ہے. میں اب یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا مولانا الیاس قادری کو وہ منصب حاصل ہے جو امام شافعی یا امام ابو حنیفہ یا امام مالک کو منصب حاصل تھا؟ کیا یہ اجتہاد مطلق تو کیا اجتہاد فی المسائل کا بھی درجہ رکھتے ہیں؟ اجتہاد فی المسائل تو اور بات رہی, اصحاب تمیز میں سے بھی, اصحاب تمیز بھی بات الگ رہی. کیا وہ تلفیق کا بھی ڈھنگ جانتے کہ مسائل کو کیسے انتخاب کیا جاتا ہے؟ وہ بھی نہیں جانتے. تو پھر ان کو یہ حق کہاں سے پہنچتا ہے کہ وہ
ٹی وی استعمال کرنے اور نہ کرنے کے معاملے کو حنفی شافعی کے اختلاف پر محدود کریں، بلکہ ان کو یہ چاہیے کہ وہ حنفی ہیں تو امام ابو حنیفہ کے فتوے پر عمل کریں۔ کیا امام ابو حنیفہ کا کوئی ایسا فتویٰ ہے کہ جو انہوں نے مووی بنانے کی اجازت دی ہو، یا تصویر کشی یا قلم سے تصویر بنانا، یا یہ اس طریقے پر کہ آدمی روشنی سے تصویر بنا دے کسی پردے چینی پر یا اور کسی طریقے پر، اس کی کوئی جائز صورت انہوں نے بتائی ہے؟ نہیں، تو پھر ان کو امام ابو حنیفہ نے جو حرام کہا اس حرمت پر قائم رہنا چاہیے۔ امام شافعی نے بھی ویسے ہی کیا۔ اب یہ ان کا کہنا کہ حنفی اور شافعی کے اختلاف جیسا ہے، یہ بالکل بلا بات ہے۔ اس صورت میں علماء کرام میں جو اصحاب تمیز ہیں وہی کوئی اس سلسلے میں باقاعدہ ترجیح و تصحیح کے کام کر سکتے ہیں۔ مطلب یہ ہے میرے کہنے کا کہ ائمہ تصحیح ائمہ ترجیح یہ لوگ تو اب رہے نہیں۔ اب جو ایک آخری چھٹے نمبر کا درجہ تھا وہ اصحاب تمیز کا تھا۔ میں نے بہت ٹٹولا علماء میں، تو میری نظر میں مفتی اعظم قبلہ کے بعد کوئی ایسا فرد نہیں نظر آیا جس کو اصحاب تمیز کے منصب پر ہم مان سکیں۔ اس لیے جب مسائل میں تغیر آتا ہے، کسی حاجت، ضرورت یا تعامل کی وجہ سے، ضرورت میں تو آدمی کو خود دعوت مل جاتی ہے، اجازت مل جاتی ہے، مگر حاجت، تعامل وغیرہ کے معاملے میں اس وقت تک ہم اس کی اجازت نہیں دے سکتے جب تک کہ اصحاب تمیز خود اس کی اجازت نہ دے۔ اب کون سے اصحاب تمیز رہے؟ اصحاب تمیز وہ علماء ہوتے ہیں جنہیں شریعت کے تمام احکام جو مذہب میں ہیں، جو اقوال ہیں، جو ائمہ کے اختلافات ہیں، جو ترجیح و تصحیح ہے اور جس کی تضعیف ہے، وہ سب کے سب ان کو ہر وقت مستحضر ہیں۔ وہ لوگ اصحاب تمیز ہوتے ہیں۔ اس وقت کون ہے جس کو استحضار ہو؟ اس وقت کا تو حال یہ ہے کہ لوگوں نے آواز پہنچانے اور صورت پہنچانے کو ایک تھا برابر کر دیا، یکساں کر دیا۔ تو جب اتنی تمیز نہیں تو میں کیسے معلوم کہ وہ اصحاب تمیز میں سے ہو گئے اور ان کو یہ منصب مل گیا کہ وہ فتویٰ کسی حاجت کی بنا پر یا تعامل کی بنا پر یا حرج کی بنا پر نہ کا ہاں کر دیں یا ہاں کا نہ کر دیں۔ یہ ان کو کہاں سے حق مل گیا؟ اس لیے مولوی الیاس صاحب کو اپنے فتویٰ دانی کا اثر نو جائزہ لے لینا چاہیے۔ وہ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ قرآن کی بہت سی آیتیں منسوخ ہوئی، ویسے یہ منسوخ ہو گیا، اور انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ بہت سے احکام جو رسول پاک کے زمانے میں شروع میں جائز تھے ناجائز ہو گئے، ناجائز تھے شروع میں اور وہ بعد میں جائز ہو گئے۔ ایسے کتنے چیزیں جو فرض نہیں تھیں وہ بعد میں فرض ہو گئیں، جو چیز حرام نہیں تھی وہ بعد میں حرام ہو گئیں، یا اور کچھ ایسے ہی تغیرات۔ تو وہ تو ناسخ اور منسوخ کا معاملہ ہے، لیکن جب دین مکمل ہو گیا اور الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی یہ آیت نازل ہو گئی، تب اس کے بعد کوئی چیز منسوخ ہوئی ہو تو بتایا جائے کہ کیا منسوخ ہوئی۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ احادیث میں، قرآن کریم میں اور اجماع امت میں کچھ ایسی چیزیں قواعد ملتے ہیں جن سے ان نئے حالات کی وجہ سے کچھ احکام میں صورتاً تغیر ہوتا ہے، حقیقتاً نہیں۔ اعلی حضرت نے اس سلسلے میں باقاعدہ
بحث فرمائی کہ امام کا ایک قول سوری ہوتا ہے اور ایک قول ضروری ہوتا ہے، کہ اگر وہ حالات جو اب ہیں امام کے زمانے میں ہوتے تو وہ اسی وقت کا حکم دیتے۔ مثال کے طور پر امام اعظم نے اور دیگر تمام ائمہ نے یہ فتویٰ کیا کہ عورتوں کا مسجد میں جماعت کے لیے حاضر ہونا ناجائز، یہ فتویٰ کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد تک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی اور ان کے بعد بھی عورتیں مسجد میں آتی تھیں، نماز پڑھتی تھیں۔ حضرت عمر نے البتہ اس پر ناراضگی کا اظہار کیا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ نے یہ فرمایا، اس زمانے میں جو عورتوں نے اپنے حالات بگاڑ لیے ہیں، اگر حضور کے زمانے میں یہ حالت پیدا ہوتی تو لمنعہن من المساجد کما منعت نساء بنی اسرائیل، حضور ان کو مسجدوں سے اسی طرح روک دیتے جیسے بنو اسرائیل کی عورتیں روکی گئی۔ تو اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ جو حکم منسوخ ہو گیا، اصل حکم یہی ہے کہ عورتیں مسجد میں آ سکتی ہیں، مگر کچھ مانع ایسے پیدا ہو گئے کہ وہ اب نہیں آ سکتی، رکاوٹیں پیدا ہو گئیں جو نہیں آ سکتی ہیں۔ اب اس کو جو بھی سمجھیے، قرآن حکیم میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ خون حرام ہے، میتا حرام ہے، خنزیر حرام ہے، یہ وہ سب حرام بتایا، اور یہ بھی فرمایا فمن اضطر فی مخمصۃ، جو آدمی مخمصہ میں پڑ جائے یعنی اس کے اوپر ایسی حالت آ جائے اصل میں مسائل کے لیے قواعد کتاب اور سنت سے متعین ہیں، جیسے قرآن حکیم میں فرمایا ما جعل علیکم فی الدین من حرج، کہ اللہ تعالی نے تمہارے لیے دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی۔ مشقت اور ضرر سے مسلمانوں کو بچانے کے لیے اللہ نے ایک یہ قاعدہ دیا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کسی پر اللہ تعالی اتنی ہی ذمہ داری دیتا ہے جو اس کی طاقت اور وسعت کے اندر ہو۔ اسی طرح اللہ تعالی نے فرمایا یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اور اس طرح پر کتاب اور سنت سے کچھ قواعد منتخب ہوئے جس کی روشنی میں آنے والے حالات کے لیے کچھ تبدیلی احکام کی سی شکل ہوتی ہے، اور حقیقت میں وہ تبدیلی احکام نہیں ہے بلکہ صورت مسئلہ کی تبدیلی ہے۔ جیسے امام ابو حنیفہ نے اور ان کے اصحاب نے حرام کیا کہ دین کی تعلیم دینے پر، امامت کرنے پر، اذان دینے پر اور کسی بھی فعل طاعت کی انجام دہی پر تنخواہ لینا، مزدوری لینا یہ ناجائز ہے۔ مگر جب ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ جو علماء کو حکومت کی طرف سے، حکومت اسلامیہ کی طرف سے یا خلافت کی طرف سے جو وظائف ملتے تھے اور اسی وظیفے کی بنیاد پر لوگ جن کو شوق ہوتا تبلیغ دین کا وہ تبلیغ دین کرتے، کچھ لوگ اپنے عبادت میں مصروف رہتے، ان کو وہ وظیفہ کسی کام کرنے کا نہیں ملتا تھا، بلکہ ان کے صاحب فضل ہونے کی وجہ سے ان کو وظیفہ ملتا۔ بعد کے بادشاہوں نے یہ وظیفے بند کر دیے، تو اس کے بعد کہ بڑے بڑے ائمہ علماء نے اس بات کے اوپر فتویٰ دیا ہے کہ علماء کو دین کی تعلیم، قرآن کی تعلیم اور امامت کرنے اور اذان دینے جیسی طاعات پر اجرت لینے کی اجازت ہے، مگر اس کے علاوہ 4 امور کو انہوں نے اجازت میں رکھا، اور یہ فرمایا لِأَلَّا يَضِيعَ الدِّينُ،
تاکہ دین ضائع برباد نہ ہو جائے کہ اب علماء کے گزر بسر کا کوئی ذریعہ نہیں تو وہ تجارت میں مصروف ہو جائیں گے، زراعت میں مصروف ہو جائیں گے، صنعت و حرفت میں لگ جائیں گے، یا کہیں نوکری کرنے لگیں گے، اور ان کو اب اتنا وقت نہیں ملے گا کہ لوگوں کو دین کی تعلیم دے سکیں۔ تو اصل حکم تو اب بھی یہی ہے کہ دین کی تعلیم پر اجرت لینا ناجائز، اصل حکم اب بھی یہی، مگر کیونکہ یہ صورت پیدا ہو گئی کہ دین برباد ہو رہا ہے، تو اگر یہ صورت امام ابو حنیفہ کے زمانے میں بھی پیدا ہو جاتی تو وہ یہ فتویٰ دیتے۔ تو اصل حکم تو اب بھی ہے، یعنی اب بھی اگر علماء کے وظائف شروع ہو جائیں اور علماء کوئی کام کریں یا نہ کریں، ان کے فضل و اکرام کے طور پر وظیفے حکومت اسلامیہ دینے لگے، تو اب اس وقت بھی وہ ناجائز ہو جائے گا، ویسے ہی جیسے پہلے ناجائز تھا کہ آج ان کے معاش کا مسئلہ تنگ تو ہے نہیں، معاش کا انتظام تو کر دیا حکومت نے، اس لیے اب یہ لوگ اپنے ذوق سے دین کی خدمت کر دے رہے ہیں، یہ ہو جائے گا۔ تو اسی طریقے پر یہ بھی مسئلہ آیا، اب رہ گئی یہ بات کہ ضرورت اور حاجت سے جو تغیر ہوتا ہے وہ تغیر کس تحقیق کی بنیاد پر ٹی وی کے اوپر لاگو ہوگا؟ اس وجہ سے کہ ٹی وی میں جو بھی آپ نے تحقیق کی اس کا دار و مدار جا کر صرف اس بات پر آتا ہے کہ لوگوں تک بات پہنچائی جائے، اس بات پر نہیں آتا کہ لوگوں تک تصویر اور صورت پہنچائی جائے۔ تو جب اتنے سے ضرورت یا حاجت پوری ہو لیتی ہے کہ آواز پہنچا دی جائے، تو اب ٹی وی میں صرف آپ اپنی آواز دیجیے، تصویر دینے کی کیا ضرورت ہے؟ جیسے انٹرنیٹ پہ کام ہوتا ہے یا ریڈیو سے کام ہوتا ہے ویسا آپ انجام دیجیے، اس طریقے پر وہ کام ہو سکتا ہے۔ تو آپ اپنا ویڈیو چینل کھولنے کے بجائے ریڈیو چینل کھولیے، کون روکتا ہے؟ اس کے ذریعے سے اپنے دین کے اشاعت کیجیے، تبلیغ کیجیے۔ ہم نے بھی بہت ساری تقریریں ریڈیو اسٹیشن سے جا کر کے اپنی نشر کرائیں، امریکہ میں بھی جا کر کے، اسی طرح یورپ میں بھی، ہالینڈ میں بھی، کویت گئے تو وہاں پر بھی اپنی تقریر ریڈیو ہی کے ذریعے سے نشر کی۔ ہم کو ٹی وی اسٹیشن پر جانے کی ضرورت ہی نہیں پیش آئی کبھی، نہ اس کو ہم نے ضروری سمجھا اور نہ اس پر ہماری بات کا پہنچنا موقوف رہا۔ دنیا میں کونے کونے میں لوگ بی بی سی کی خبریں سنتے ہیں، اس کے لیے کیوں نہیں لوگوں نے یہ ضروری قرار دیا دنیا والوں نے کہ ٹی وی چینل جب تک نہ ہو اس وقت تک ہم یہ بی بی سی کی کوئی خبر نہیں سنیں گے؟ ایسی قید تو کسی نے نہیں قرار دی۔ تو اس لیے اب یہ کہنا کہ آواز اور صورت مل کر، دونوں مل کر تبلیغ کرتے ہیں، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، بلکہ آدمی کی بات کا وزن ہونا چاہیے، بات کی دلیل ہونی چاہیے، اپنی باتوں کے ذہن نشین کرانے کا ملکہ ہونے چاہیے، افہام و تفہیم کی قوت باقاعدہ ہونی چاہیے، زبان میں ایسی لوچ ہو، انداز بیان اتنا خوبصورت ہو کہ لوگ اس کے سننے کے لیے اپنا وقت صرف کرنے کے لیے خوشی خوشی راضی ہو جائیں اور خود بخود اس کی طرف ان کے دل میں کشش پیدا ہو، تب یہ سب کام ہو جائے گا۔ اور اس میں یہ بہانے بازی کرنا کہ یہ ایک محقق نے یہ کہا، ایک محقق نے ناجائز کہا، جس محقق نے ناجائز کہا اس نے اپنی تحقیق اپنے امام کی تحقیق پر رکھی، اور جس نے جائز کہا تو اس نے اپنے جواز میں کوئی ایسی دلیل نہیں پیش کی جس کی وجہ سے وہ صورت پیدا ہو سکے جو صورت مسئلہ تبدیل ہونے کی وجہ سے حکم تبدیل ہو سکے۔ تو وہ صورت نہیں ہوئی، تو جب وہ صورت نہ ہوئی تو پھر
یہ کہنا بالکل بے معنی ہے کہ ہم نے ایک محقق کے قول پر عمل کیا اور آپ نے دوسرے محقق کے قول پر عمل کیا. تو آپ کے محقق نے جو بات کہی ہے وہ بات باوزن ہے کہ نہیں، یہ کون طے کرے گا؟ کیا وہ لوگ جو کہ فتویٰ لکھنے اور فتویٰ کی زبان سمجھنے کی قوت ہی نہیں رکھتے، وہ لوگ یہ طے کریں گے، یا وہ طے کرے گا جو فتویٰ کی زبان بھی جانتا ہے، فتویٰ کے اصول و قواعد بھی جانتا ہے، فتویٰ کی لائن کا آدمی بھی ہے؟ ایک گھڑی بگڑ جاتی ہے تو ایک اناڑی آدمی سے اس کی مرمت نہیں کرائی جاتی، کسی ماہر کے پاس رجوع کیا جاتا ہے. تو اسی طریقے سے اپنے ہر کاموں میں اگر کسی کا کمپیوٹر بگڑ گیا تو اب یہ تھوڑی ہے کہ وہ پیشکش لے کر کے کچھ نہیں جانتا اور وہ درست کرنا شروع کر دے، بلکہ ایک ہارڈ ویئر کے ماہر کی طرف رجوع کرتا ہے. تو اب اسی طرح دین کے معاملے میں اگر دو تحقیقیں آپ کے سامنے ہیں تو اب آپ ایک تحقیق پر عمل اسی وقت کر سکتے ہیں جو پرانی تحقیق کے خلاف ہے، تو یہ یقین کا استفادہ کرے کہ یقیناً یہ ضرورت پیش آ گئی ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. میں پہلے بھی بتا چکا کہ جتنے لوگ ٹی وی پر کام کرتے ہیں یا تو وہ اپنی تصویروں کو پہنچا کر اپنی شہرت چاہتے ہیں، یا یہ ہے کہ اپنا تعارف کروانا چاہتے ہیں، یا اور کوئی مقصد ہوتا ہے، ورنہ ان کی آواز دین کے کام کے لیے کافی تھی، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں. اللہ تعالیٰ لوگوں کو ہدایت دے. واللہ تعالیٰ رب الصواب. سامعین کرام، اس سی ڈی کا نام ہے دعوت اسلامی کو پہچانو. یہ سی ڈی نمبر 1 ہے جس میں نوری نسبت سے 14 ٹریک ہیں. انشاءاللہ تعالی اگلی سی ڈی میں قادری نسبت سے 11 نئے ٹریک یعنی رسمی نسبت سے کل 25 ٹریک ہوں گے. اس میں ہم مفتی نظام الدین صاحب کے فتوے کا آپریشن پیش کریں گے اور ان سے کچھ سوالات بھی کریں گے، اور یہ بھی بتائیں گے کہ دعوت اسلامی خود مفتی نظام الدین کے فتوے کے خلاف نظریہ رکھتی ہے. اس لیے سی ڈی نمبر 2 حاصل کرنا نہ بھولیں. اس کے لیے موبائل میں لکھیں TCD اور 80 80 72 75 75 پر SMS کر دیں. ہندوستان سے باہر کے لوگ SMS نہ کریں بلکہ TCD لکھ کر albarkat@hotmail.com پر ای میل کر دیں. موبائل نمبر دوبارہ سنیں 8080727575. یہ تفصیل اسی سی ڈی میں ٹیکسٹ فائل میں موجود ہے. حضرات، آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ ٹی وی ویڈیو کے اختلاف میں حنفی شافعی اختلاف کی مثال پیش کرنا اور یہ کہنا کہ ہر آدمی اپنی تحقیق کر سکتا ہے اور اس پر عمل کر سکتا ہے، کسی کو برا بھلا نہ کہا جائے، ایسا کہنا غلط ہے. پہلی بات تو یہ کہ جس طرح امام اعظم مجتہد مطلق مستقل یا مجتہد فی الشرح تھے، اسی طرح حضرت امام شافعی بھی مجتہد مطلق تھے اور مجتہد کے لیے تقلید منع ہے رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین. حضرت امام شافعی اصول و فروع کسی چیز میں تقلید کے محتاج نہیں تھے. حضرت امام شافعی اجتہادی احکام خود استنباط کرتے تھے اور اس کے قاعدے اور اصول بھی خود بناتے تھے. اس زمانے میں یہ مرتبہ کسی کو حاصل نہیں، بلکہ اس زمانے میں تو سب سے آخری درجہ یعنی اصحاب تمیز بھی کوئی نظر آنا مشکل ہے. اصحاب تمیز ان کو کہا جاتا ہے جو ظاہر مذہب اور روایت نادرہ میں فرق کرنے کی قدرت رکھتے ہیں. اسی طرح قول ضعیف اور قول قوی اور اقوال میں امتیاز کر سکتے ہیں. مقبول و مردود اقوال میں فرق کر سکتے ہیں، جیسے صاحب کنز عبداللہ ابن احمد نصفی اور صاحب مختار عبداللہ ابن محمود موصلی وغیرہ. سامعین کرام، دوسری بات یہ کہ ان معاملات میں یہ بحث چھیڑنا
کہ ہر کسی کو تحقیق کا حق حاصل ہے یا نہیں؟ اکثریت یہ کہہ رہی ہے اور اقلیت کا یہ فیصلہ ہے، کچھ علماء کا یہ فتویٰ ہے اور زیادہ علماء کا یہ فتویٰ ہے، فلاں مفتی جائز کہتا ہے اور فلاں آدمی ویڈیو بنواتا ہے۔ یہ سب کہنے کی ضرورت ہی نہیں، بلکہ وہ دلیل لائی جائے جو ان دلیلوں کو توڑ دے جن کی وجہ سے ٹی وی ویڈیو کو آج تک ناجائز کہا جاتا رہا ہے اور منع کا فتویٰ دیا جا رہا ہے۔ آپ نے حضور محدث کبیر کی زبانی سن لیا ہوگا کہ بریلی شریف میں شرعی کونسل آف انڈیا کا ہر سال جو سیمینار منعقد ہوتا ہے اس میں پورے ملک سے مفتیان کرام کو دعوت دی جاتی ہے، اور جن مسائل پر بحث کرنی ہوتی ہے ان میں ہر کسی کو آزادی کے ساتھ اپنی اپنی بات رکھنے کا موقع دیا جاتا ہے، اور جہاں اختلاف نظر آتا ہے وہاں دلائل اور ثبوت کی مضبوطی دیکھی جاتی ہے۔ جو بات قرآن و حدیث سے زیادہ قریب ثابت ہو جاتی ہے اسے اس طرح تسلیم کیا جاتا ہے کہ ہر مفتی اس پر اتفاق کرتا ہے اور مطمئن نظر آتا ہے۔ اکثریت یا اقلیت یعنی ووٹنگ کے ذریعے فیصلہ نہیں کیا جاتا، جس طرح دنیاوی حکومتوں میں ہوتا ہے کہ پارلیمنٹ میں جس بات کی حمایت میں زیادہ ووٹ پڑیں اس کو منظور کر لیا جائے، چاہے وہ فیصلہ مذہبی یا اخلاقی طور پر کتنا ہی غلط کیوں نہ ہو۔ آج کل تو یہ دیکھا جا رہا ہے کہ جن کو اپنی طبیعت کے مطابق یا کسی فرد یا تنظیم کی پسند کے مطابق فتویٰ دینا ہے تو وہ اس معاملے میں بریلی شریف سے دور رہتے ہیں، اور خاص کر شرعی کونسل آف انڈیا کی میٹنگ میں اس مسئلے کو لے کر شرکت نہیں کرتے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ شرعی کونسل آف انڈیا ہے جو اعلیٰ حضرت کے شہر میں اعلیٰ حضرت کے فیضان سے اعلیٰ حضرت کے سچے جانشین کی سرپرستی میں کام کر رہی ہے، جہاں کبھی شریعت کا سودا نہیں ہوتا اور کوئی دباؤ قبول نہیں کیا جاتا۔ اس کی میٹنگ میں وہ علماء ہوتے ہیں جن کے علم کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، اور ان کے تقوی اور پرہیزگاری کی مثال موجودہ دور میں نہیں ملتی۔ یہ وہ اکابر علماء اہل سنت ہیں جو بلا شبہ آج کے دور میں سب سے زیادہ معتمد و مستند اور محتاط یعنی احتیاط کرنے والے علماء ہیں۔ لہذا اگر شرعی کونسل آف انڈیا کی میٹنگ میں اپنے فتوے یا تحقیق کو پیش کریں گے تو اس کے ناقص ہونے کی کلئی کھل جائے گی، اور اس میں جو خامی یا غلطی ہے وہ سامنے آ جائے گی، پھر اس کو ماننے کے علاوہ کوئی چارہ نہ ہوگا، اور اپنا من پسند فتویٰ جاری کرنے کا خواب دھرا رہ جائے گا۔ اس لیے ایسے لوگ کبھی شرعی کونسل آف انڈیا کی میٹنگ میں اس طرح کے اہم مسائل کو لے کر شرکت نہیں کرتی۔ لہذا عوام کو چاہیے کہ وہ ایسے اہم مسائل خصوصاً حرام و حلال کے معاملے میں ہر کسی کے فتوے پر کان نہ دھریں، بلکہ آج کے پرفتن دور میں یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ ایسے اہم معاملات میں سب سے پہلے شرعی کونسل آف انڈیا بریلی شریف کے فتوے کو دیکھا جائے، پھر کوئی فیصلہ کیا جائے۔ الیاس اتار اگر واقعی اپنی طبیعت پر نہیں بلکہ مدینے والے کی شریعت پر عمل کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ہمارا پیغام ہے کہ وہ بریلی شریف شرعی کونسل آف انڈیا کی میٹنگ میں شرکت کرے، اور اگر خود نہیں آ سکتا تو اپنے کسی نمائندہ مفتی کو بھیجے، اور ٹی وی اور مووی کے مسئلے میں اس کے پاس جو دلائل ہیں اسے پیش کرے۔ جس کے دلائل زیادہ مضبوط ہوں گے اور جس کی بات قرآن و حدیث سے زیادہ قریب ہوگی اسے مان لیا جائے گا اور انتشار ختم ہو جائے گا۔ ہم الیاس اتار کو یہ بھی یقین دلاتے ہیں کہ وہ منانی میاں کے تھپڑ یا تماچے کا ڈر نہ رکھے، کیونکہ اس مقصد کے لیے اگر وہ آئے گا تو منانی میاں خود اس کا استقبال کریں گے۔ دیکھیے منانی میاں کیا کہہ رہے ہیں۔ شہدا ہے ہم رضا کے پیچھے نہیں ہٹیں گے، اللہ اکبر، شہدا ہے ہم رضا کے پیچھے نہیں ہٹیں گے، تیرے سوال کا ہم ڈٹ کر جواب دیں گے، جو سورما ہو تیرا اس کو ابھی بلا لے، ہم ہیں بریلی والے۔
اکبر جماعت روضہ مصطفیٰ ماشاء اللہ. سامعین کرام، آج 25 صفر 1432 ہجری مطابق 31 جنوری عیسوی 2011 کو بریلی شریف میں عرس رضوی کے موقع پر یہ سی ڈی ریلیز ہو رہی ہے اور یہ اعلان لاکھوں کی تعداد میں آئے ہوئے عوام میں پہنچ رہا ہے. لہذا دیکھنا ہے کہ الیاس عطار یا اس کا کوئی نمائندہ بریلی شریف آتا ہے یا نہیں. اگر الیاس عطار کو شریعت کی دلیلوں سے کچھ مطلب نہیں بلکہ اپنے من پسند فتوے پر قائم رہنا ہے اور اسی پر لوگوں کو چلا کر ان کی آخرت برباد کرنا ہے تو وہ اس مسئلے میں بات کرنے کے لیے کبھی بریلی شریف نہیں آئے گا. معزز سامعین، مسلمانوں کو ٹی وی ویڈیو کا قائل کرنے کے لیے ایک بہتان پر مشتمل سوال اٹھایا جاتا ہے کہ جو علماء ٹی وی ویڈیو کے خلاف ہیں وہ نفلی حج و عمرہ اور تبلیغی دوروں کے لیے دوسرے ملکوں کا سفر کیسے کر سکتے ہیں. آئیے اس کا جواب حضور تاج الشریعہ سے سنیے. اگلا سوال ہے، جو حضرات تصویر و ویڈیو کشی کے حق میں ہیں وہ اعتراض کرتے ہیں کہ وہ علماء جو تصویر کی مخالفت تو کرتے ہیں لیکن حج زیارت کے علاوہ نفل حج و زیارت اور غیر ضروری غیر ملکوں کا سفر کرتے ہیں، تو کیا نفل کے لیے حرام کا ارتکاب کرنا درست ہے؟ وضاحت فرما دیں. حرام کا ارتکاب ناجائز ہے کوئی کرے، اور ابتدا کو دلیل بنانا یہ نادرست ہے اور نافہمی ہے، اور ابتدا پر مدار کار نہیں ہے، اور ابتدا کی بنا پر جو ہے احکام نہیں بدل جاتے ہیں. اور میں اس پر جو ہے یہ پلٹ کر سوال کر سکتا ہوں کہ پچھلے سیشن کے سوالات جو تھے وہ بھی ان پر ہیں اور ان کا جواب اب تک نہیں آیا. سوال پر سوال نہیں کیا جاتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آج تک امیر جماعت فوٹو کو حرام اور ناجائز کرتے رہے، اور اس کے باوجود وہ نفلی حج کے لیے بھی جاتے تھے اور عمرے کے لیے بھی جاتے تھے، اور ان کے جو ہے باہر کے سفر بھی ہوتے رہے. تو کیا اس بنا پر جو ہے وہ ان کا ناجائز کہنا جو ہے وہ جو ہے اس پر کوئی اثر پڑے گا؟ اور ابتدا کی بہت ساری صورتیں ہیں کہ آدمی جو ہے بہت سارے کاموں میں مبتلا ہوتا ہے، اور اس کی ایک مثال یہی ہے کہ اسپرٹ ناجائز و حرام ہے، الکوہل ناجائز و حرام ہے، اور شراب کا استعمال ناجائز و حرام ہے. لیکن کسی نہ کسی طور پر جو ہے اسپرٹ کا استعمال بارش میں اور وارنش وغیرہ میں اس کا استعمال عام طور پر ہو رہا ہے. اور اس طور پر جو ہے روشنائیوں میں اور جو پین آج کل آ رہے ہیں ان کے اندر بھی کسی نہ کسی طور پر جو ہے اسپرٹ کی آمیزش ہوتی ہے. شراب کو سب ناجائز سب حرام کہتے ہیں، لیکن اس میں بھی جو ہے ابتدا اور حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی کے قول کے مطابق کہ آپ نے فرمایا کہ ایک زمانہ وہ آئے گا کہ شراب ہر پیٹ میں پہنچ جائے گی، چاہے وہ معذب ہو یا مغفور لہو ہو، اس پر عذاب ہو یا اس کی مغفرت ہو. تو کسی نہ کسی طور پر جو ہے دواؤں میں اس کا استعمال ہو رہا ہے، اور یہ ابتدا کی صورت ہے. تو اس بنا پر جو ہے اصل حکم اور حرمت جو ہے وہ برقرار رہے گا، اور کسی کے میں مبتلا ہونے سے جو ہے اصل حکم پر جو ہے کوئی فرق نہیں پڑتا. ابتدا کو دلیل بنانا جو ہے یہ محض نافہمی ہے، اور جو ہے یہ ایک طرح کی ہر درمی ہے. ہم اس کے قائل ہیں کہ شریعت کی پیروی کریں اور اپنی طبیعت کو اور اپنے حالات کو شریعت کے مطابق کریں. اور اگر ہم سے کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے یا
इब्तिला की कोई सूरत होती है तो हमारी ये जिम्मेदारी है कि उस सूरत इब्तिला को जहां तक हो उसको कम करें और ये कोशिश करें कि उस इब्तिला से जो है वो बचें। ये हमारा वतीरा नहीं है कि हम उसकी वजह की बिना पर जो है असले हुक्म भी को बदल डालें। सामीन किराम, कुछ नादान लोग अकाबिर उलमा के नफली हज व उमरा और दीगर तबलीगी दौरों के लिए दूसरे मुल्कों के सफर के बारे में सवाल करते हैं। इसका जवाब हुजूर मुहद्दिस कबीर मद्दजिल्लाहुल आली की जबान से भी सुनिए। मुआरजे के तौर पर ये भी कहा जाता है कि जो उलमा टीवी और मूवी को नाजायज करार देते हैं वो लोग नफली हज उम्रे के लिए तशरीफ ले जाते हैं। और इसी तरह कुछ लोग किसी के इंतकाल पर गैर मुमालिक का सफर करते हैं तो उसमें पासपोर्ट बनवाना या वीजा लेना फोटो के बगैर नामुमकिन है। तो ये उस काम के लिए इन्होंने फोटो लिया। तो अब ये अगर हराम समझकर उन्होंने किया तो अपनी जुबान से खुद वो फासिक हो गए और वो पीरी मुरीदी के काबिल न रहे। और जो लोग नफली हज या उम्रे के लिए गए या मस्जिद नबवी शरीफ में गए तो न उनके ऊपर यह हज फर्ज था, न उम्रा फर्ज था और न मस्जिद नबवी शरीफ में जाना फर्ज था और न मस्जिद हराम में दाखिल होना फर्ज था। इन जगहों पर टीवी लगी रहती है और ये लोग उसमें बाकायदा बैठे रहते हैं। कम से कम 5 मरतबा वहां पर जाकर के रहते हैं और ये सबको मालूम है कि इनकी टीवी बन रही है, लोग देख भी रहे हैं। अल्लाह आलम बिस्सवाब। ये मैं तो नहीं समझ पाता कि इसमें सिवाय एक मोमिन के बारे में बदजनी का इजहार करने के और कोई दूसरा मामला रहा। बहुत से लोग नहीं बल्कि 99% या 95% ऐसे लोग हैं जो मस्जिद नबवी शरीफ में दाखिल होते हैं या मस्जिद हराम में और उनको ये पता भी नहीं है कि यहाँ पर मूवी लगी और यहाँ पर कैमरे लगे और सब लोग देख रहे हैं कि इनकी मूवी बन रही है। ये सब लोगों पर कितना भोंडा एतराज हुआ। मुझे खुद भी इस सिलसिले में पता नहीं था कि वहां पर कैमरे लगे हुए हैं। बाद में मुझे कुछ लोगों ने बताया कि यहाँ पर कैमरे लगे, इसलिए मैं वहां पर बहुत वक्त जब ये मैं ख्याल आता कि ये यहाँ पर कैमरे लगे हैं तो फौरन मैं अपने चेहरे पर कोई रुमाल वगैरह इस तरह डालने की कोशिश करता। और बसा औकात ऐसा होता है कि ख्याल ही नहीं हुआ कि वहां पर कुछ हो रहा है, क्योंकि जो चीज अयानन होती है वो चीज तो लोगों के जैसे ही नजर पड़ी फौरन आदमी का तस्वुर उधर गया। लेकिन जो चीज खुफिया तौर पर होती है उसकी तरफ इल्म के बावजूद भी आदमी के ख्याल से वो चीज ओझल हो जाती है और उसका तस्वुर नहीं, बस के एक तस्वुर के साथ चला जा रहा है मस्जिद सरकार की बारगाह में जा रहा है बारगाह। अब उसी एक तस्वुर में वो आगे बढ़ता जा रहा, तो उसके ऊपर ये इस तरीके का इल्जाम रखना कि जिसके तस्वुर में ये ही है ही नहीं, उस पर ये इल्जाम रखना बदगुमानी के अलावा क्या है। ऐसी सूरत में ये चाहिए कि ऐसा एतराज करने वाले वहां पर खड़े रहें कि आप मूवी जायज रखते हैं या नाजायज। अगर नाजायज रखते हैं तो हरगिज़ मत जाइए और जायज करें तो जा सकते हैं, जा सकते। चलिए, जो आदमी दावत इस्लामी से मुंसलिक है वो चले और जो मुंसलिक नहीं है वो बाहर जाए, उसको अंदर जाने की
سے وہ فاسق ہو جائے گا۔ عجیب و غریب بات ہے کہ آپ ایک ناجائز کو حلال سمجھ کر رہے ہیں تو بڑے اونچے درجے والے، اور ایک آدمی ناجائز کو ناجائز سمجھ کے کرے، قصدن اگر کرے، تو کیا دونوں کا درجہ ایک ہی ہوتا ہے؟ ناجائز کو جائز سمجھنے والا جرأت مند مانا جاتا ہے کہ دین پر اپنی جرأت بڑھا رہا، اور ناجائز کو ناجائز سمجھتے ہوئے اپنے نفس کے اتباع میں کیا تو یہ بھی ایک جرأت ہے، مگر اس کے مقابلے میں بہت خفیف۔ تو ایک تو یہ صورت ہے۔ دوسری یہ میں کہتا ہوں کہ جو لوگ فوٹو سے ویزا لینے پر مجبور ہیں یا پاسپورٹ بنوانے پر مجبور ہیں، تو ان کا یہ پاسپورٹ اور ویزا دین کی اس تبلیغ کے لیے ہے کہ ان کے جانے سے اور ان علماء کو دیکھنے سے دین کی اتنی تبلیغ ہو جاتی ہے کہ ہم اپنی آواز پہنچا کر کے اتنا نہیں کر سکتے۔ ہاں، اگر تصویر بھی پہنچائی جائے اور آدمی خود پہنچ جائے تو دونوں میں کتنا فرق ہوتا ہے۔ خود یہ لوگ جو کہ مولانا الیاس قادری کے شیدائی ہیں یا ٹی وی کے ماننے والے تمام مولاناؤں کے شیدائی ہیں، ان مولاناؤں کی کا فوٹو اگر آ جائے تو دیکھنے کے لیے لوگ نہیں دوڑیں گے اتنا، اور اگر خود وہ مولانا آ جائیں تو ان کے لیے لپک لپک کے ایک دوسرے پر چڑھ کر کے روند روند کر کے جائیں گے دیکھنے، تو دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ تو اگر ایک بزرگ عالم کسی شہر میں دین کی تبلیغ جو دوسرے لوگ نہیں کر سکتے اس کام کے لیے جاتا ہے تو کیا اس کا حکم ہے؟ اس کے بغیر دین کا کام نہیں ہو پاتا تھا۔ اس کو مسلسل اپنا فوٹو نہیں بنوانا پڑا موبی میں جیسے بنتا ہے، بلکہ اس کا ایک فوٹو ویزے میں لگا ہوگا، بس وہ ایک مرتبہ کا ہے، مگر یہ کہ تسلسل کے ساتھ ہر آن اس کی تصویر چلتی پھرتی نہیں۔ تو یہ دونوں فرق، تو اس کی ایک مجبوری ہے۔ اعلیٰ حضرت نے بھی جس مجبوری کا ذکر کیا ہے، آپ نے خود اپنے فتوے میں اس کا تذکرہ فرمایا کہ اگر آدمی کے لیے وہاں مجبوری ہو، سخت مجبوری، تو وہ جائے، اور اگر وہ نہ ہو، جیسے یہ لکھا گیا کہ اعلیٰ حضرت نے یہ فرمایا کہ دوسرا مقصد مباح، مثلا کوئی جائز سفر مگر قانوناً تصویر دینی ہوگی، تو اگر وہ مقصد ضرورت و حاجت صحیحہ موجب حرام و ضرر و مشقت شدیدہ تک نہ پہنچا، جب بھی ناجائز کہ منفعت کے لیے ناجائز جائز نہیں ہو سکتا، اور اگر یہ حالت ہے یعنی وہاں پر ضرورت متحقق ہے یا حاجت صحیحہ جو موجب ضرر و موجب مشقت ہو، مشقت شدید والی ہو، تو یہ اگر موجود ہے تو اب اس کی وجہ سے وہ جائز ہو جائے گا۔ تو اب یہاں پر ایک مثال میں دوں کہ ہم علماء کرام کا رابطہ حرمین طیبین کے عوام سے اتنا پرکشش انداز میں نہیں ہو پاتا جو علامہ اظہری کے پہنچنے سے ہو جاتا ہے، کہ ان کو دیکھ کر خود اہل عرب لپک کر آتے ہیں، ان سے گفتگو کرتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد دین کی باتیں ان سے گھروں کی مجلسوں میں بھی سنتے ہیں اور دوسرے طریقے پر بھی سنتے ہیں، اور وہ کام کرتے ہیں جو کام یہ لوگ نہیں کر پاتے جو کہ دعوت اسلامی سے منسلک ہیں۔ انہوں نے اپنی دعوت کے مرکز ممکن ہے کہ دنیا کے بیشتر ممالک میں قائم کر دی ہوں، مگر وہابیت وہاں کی روک نہیں سکی، یعنی وہابیت کا بڑھنے میں جو اسپیڈ تھی اس اسپیڈ کو کم بھی نہیں کر سکی۔
اور علامہ اظہری صاحب پہنچ گئے ملک شام، دمشق وغیرہ، تو وہاں کے علماء کے مزاج میں تبدیلی لے آئی۔ میں نے یہاں تک دیکھا کہ عرس میں، اعلی حضرت کے عرس میں شام سے اور مصر کے قاہرہ کے اساتذہ، دمشق کی یونیورسٹی کے اساتذہ اور قاہرہ میں ازہر کے اساتذہ آئے، اور ان لوگوں نے باقاعدہ اپنی داڑھی بڑھا لی۔ تو ایک ہندوستانی طالب علم ساتھ میں تھے جو وہاں پڑھتے ہیں، میں نے ان سے پوچھا کہ کیا یہ ان لوگوں کی داڑھی وہاں کہ نہیں، یہاں بریلی شریف آئے ہیں تو اس لیے ان لوگوں نے اپنی داڑھی اس لیے بڑائی کرنے لگے کہ تقریباً لحاظ شیخ۔ تو اب شیخ کا اگر دینی تعلیم پر اثر نہیں تھا تو یہ کیوں؟ ایک بات، وہیں ازہر کے ایک شیخ ٹائی باندھے تھے، حضور اظہری صاحب نے اس کی ٹائی پکڑ کے کہا کہ یہ انگریزوں کا شعار ہے کہ نہیں، یہ تو ہمارا ایک فیشن ہے۔ تو دوسرے عالم نے برجستہ کہا کہ آپ ضد مت کیجیے، جو شیخ اظہری، شیخ اختر کہہ رہے ہیں وہی صحیح ہے کہ یہ انگریزوں کا شعار ہے، اس لیے اس شعار کو آپ ہٹا دیجیے۔ اس میں مان لیجیے کہ آپ کے ذہن میں شعار نہ ہو، مگر جب اس کی ایجاد انگریزوں ہی کی طرف سے ہے تو شعار ہونے کا، پھانسی کا پھندا کی علامت بننے کا یہ ایک نشان تو پایا گیا، اگرچہ حقیقت میں نہ ہو، فیشن ہی ہو، مگر یہ ایک صورت تو پائی گئی۔ تو وہاں کے عالم نے حضرت علامہ اظہری صاحب کی بات ان کو سمجھائی اور فوراً انہوں نے اپنی ٹائی کھول دی۔ جب تک اظہری صاحب نہیں تھے تو کوئی ان کو سمجھانے والا بھی نہیں مل رہا تھا۔ اظہری صاحب پہنچ گئے تو اب اظہری صاحب کی بولی ان کے ذہن میں اتارنے والے کیسے موجود ہو گئے؟ تو یہ دین کی تعلیم ان کے ذریعے سے ہو رہی ہے۔ اب یہ کہ اب پیری مریدی کیسے جائز ہوئی، یہ بات کہنا ان کے حق میں زیب دیکھا جو کسی وہابی کو سنی نہیں بنا سکے اور کسی کو نیک کام کی تبلیغ کرنے میں مخلص نہیں بنا سکے، بلکہ ان پر جب کوئی اعتراض ہوتا ہے تو لڑنے بھڑنے اور غنڈہ گردی پر اتر آتے ہیں۔ تو میں نہیں سمجھ پاتا کہ وہ اپنی تبلیغ اور دعوت کے ذریعے سے کسی آدمی کو بااخلاق بنا سکے ہوں اور اس کے اندر اخلاص پیدا کر سکیں، تو پھر یہ دوسرے علماء کے اوپر اعتراض کرتے ہوئے ڈرتے کیوں نہیں؟ اور البتہ یہ بدگمانیوں کا ایک تسلسل اپنے ذہن میں رکھے ہوئے ہیں۔ کتنی چیزیں ایسی ہیں کہ جس کی طرف دھیان بھی نہیں جاتا کہ یہ ایسا ہے ویسا ہے۔ مجھے ایک لمبے عرصے تک یہ پتا نہیں تھا کہ ایئرپورٹ پر کیمرے لگے رہتے ہیں۔ ابھی گزشتہ سال مجھ سے کسی نے کہا، تب مجھے اس کا ہوش، میں نے کہا کہ ہاں، گورنمنٹ تو بہت سی جگہوں پر کیمرے لگاتی ہے تحفظ کے لیے، ہو سکتا ہے اس نے لگایا، مگر اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تصویر کشی کی نیت سے اگر ہم گئے ہیں تو ہم ضرور گناہگار ہیں، لیکن اگر ہم بچنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں اور پھر بھی اس پہ کیمرے کی زد میں آ گئے اور ہم لا علمی تھے، تو پھر اس طریقے میں ہمارے اوپر کیا اعتراض پڑ سکتا ہے؟ یہ تو بالقصد جو کیا جا رہا ہے اس کو جائز کرنے کے لیے بے قصد والوں کے عمل کو معارض میں پیش کرنا، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ ایک تو قصدن آدمی کرے اور ایک یہ کہ آدمی کو وہم و گمان بھی نہیں ہے کہ یہاں پر یہ ہوتا ہے، اب اس کے اوپر گناہ کا کیسے الزام رکھا جائے؟ اس بنا پر یہ لوگ ابھی سمجھ نہیں پائے کہ آدمی جو ویزا نکلواتا ہے تو کیا دنیا کمانے کے لیے جا رہا ہے؟ اگر دنیا کمانے بھی جا رہا ہے تو اپنی تجارت کی رقوم اگر باقی ہو اور وہ خطرہ ہو گیا ہو یا گمان غالب ہو کہ بغیر میرے جائے وہ نہیں حاصل ہو سکتی، تو اس کے لیے پاسپورٹ نکلوانے کی اعلی حضرت نے اجازت دی
جب دی تو اب ایسے پاسپورٹ بنوایا کر کے کہ کوئی دین کے کام کے لیے کہ اس کے گئے بغیر وہ دین کا کام انجام نہیں پا سکتا، کیسے؟ پھر پیری اور مریدی کا بھی کے الگ الگ معیار ہیں۔ کچھ پیر وہ ہیں کہ جب تک ان سے ایک شخص مرید نہیں ہوا تھا وہ آزادانہ تھا، لیکن ان سے مرید ہونے کے بعد سناتن سنی ہو گیا اور اس کے اندر پختگی آ گئی۔ یہ چیز کیا پائی جاتی ہے اور دوسرے پیروں میں جب نہیں پائی جاتی تو پھر اس طرح کی بات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو مرید بنا چکے ہوں یا کسی دوسرے کے مرید کو اپنا طالب بنا چکے ہوں، مگر ان لوگوں نے کیا ان کے دل کے اندر وہابیوں سے لڑنے کا وہ ذوق پیدا کیا جو ٹی وی پر اعتراض کرنے والوں سے لڑنے کا ان کا شوق ہے؟ وہابیوں پر تو حملے کے لیے ایک مرتبہ بھی نہیں آئے، مگر جو ٹی وی پر اعتراض کر دے تو اس سے وہ لڑنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی نظر میں دین و ایمان اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تکریم کی وہ اہمیت نہیں ہے کہ جس سے وہ وہابیوں سے لڑ سکیں۔ البتہ مولانا الیاس صاحب کے ٹی وی پر آنے کا دفاع کرنے کا وہ ذوق ہے جو دین کا جز بن گیا ہے کہ اس میں ان کے اوپر جہاد فرض ہو گیا کہ جو آدمی ٹی وی کو ناجائز کہے یا مسجد میں سے ٹی وی ہٹوا دے تو اس سے یہ لڑنے کے لیے اور ڈنڈا بازی کرنے کے لیے تیار ہو جاتا۔ مگر اسی بنا پر کئی عالموں کو زد و کوب کیا، خود بنارس میں بھی کچھ ایسے واقعات پیدا ہوئے اور دوسرے شہروں میں بھی ایسے حالات نمودار ہوئے۔ تو اب ایسی صورت میں مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ وہ لوگ اپنے کام میں بہت مخلص ہیں۔ اللہ تعالی مجھے بھی ہدایت پر قائم رکھے اور انہیں بھی ہدایت۔ حضرات، آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ ہمارے اکابر علماء جو ٹی وی اور مووی کو حرام کہتے ہیں وہ دوسرے ملکوں کا سفر کرتے ہیں تو صرف حج و عمرہ یا کسی کے تیجے 40ویں میں شرکت کے مقصد سے سفر نہیں کرتے، اور ایسا سوچنا سخت غلط اور بدگمانی کی بات ہے، بلکہ حج و عمرے کے ساتھ ساتھ ان کے سفر کے وہ مقصد بھی ہوتے ہیں جس کے لیے انہیں خود اعلی حضرت کے اس فتوے کی روح سے اجازت مل جاتی ہے جو فتویٰ مفتی نظام الدین نے ٹی وی کے جواز میں نقل کیا ہے۔ اس کی مکمل تفصیل آئندہ سی ڈی نمبر 2 میں پیش کی جائے گی۔ سامعین کرام، 4 جولائی 2010 کو بریلی شریف میں حضور تاج الشریعہ کی سرپرستی میں شرعی کونسل آف انڈیا کا سیمینار منعقد ہوا، جس میں اہم مسائل پر مفتیان کرام اور مشائخ اعظام کی اتفاق رائے سے فیصلے ہوئے۔ ٹی وی اور مووی کے بارے میں یہ فیصلہ ہوا کہ ان میں نظر آنے والی صورتیں تصویر ہی ہیں، ان کا دیکھنا دکھانا اور تصویر کے ساتھ پروگرام نشر کرنا ناجائز و گناہ ہے۔ اس میں حاجت شرعی کا سہارا لینا غلط ہے، کیونکہ ہم تبلیغ دین کے لیے اپنی بات تصویر کے بغیر ساری دنیا میں پہنچا سکتے ہیں۔ لوگوں تک شریعت کی باتیں آواز کے ذریعے پہنچتی ہیں جس میں تصویر کا کوئی دخل نہیں ہوتا، تو پھر اس کی حاجت کہاں پائی جاتی ہے؟ اسی طرح تصویر کے بغیر انٹرنیٹ کا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے۔ تمام مفتیوں کا اس پر اتفاق ہوا کہ ٹی وی کے معاملے میں حاجت شرعی نہیں پائی جاتی، لہذا مووی بنانے اور دیکھنے کی اجازت نہیں، اور شریعت کا قاعدہ ہے کہ دین میں برائی اور خرابی کو دور کرنا فائدہ حاصل کرنے سے زیادہ اہم ہوتا ہے، اس لیے مووی کے حرام ہی کا حکم رہے گا۔ ٹی وی میں ننگی تصویریں، ناچ گانے، بیہودہ ڈرامے، بھجن، پوجا پاٹ اور کفر و شرک پر مبنی سینکڑوں پروگرام ہوتے ہیں جن کی وجہ سے گناہوں اور بے حیائیوں کا سیلاب آ گیا ہے اور لوگوں کا دین و ایمان بھی خطرے میں پڑ گیا ہے۔ لہذا اس کے نقصان کو روکنے اور پیغام اعلی حضرت گھر گھر پہنچانے کے لیے حضور تاج الشریعہ کی اجازت سے
جماعت رضائے مصطفیٰ کے زیر اہتمام رضا آڈیو چینل شروع کیا گیا ہے جس میں صرف آواز ہوتی ہے. اس کے لیے خاص اسپیکر باکس گھروں میں لگائے جاتے ہیں. جس شہر میں رضا چینل شروع کرنا ہو وہاں ایک کمپیوٹر سسٹم قائم کیا جاتا ہے جو انٹرنیٹ سے رضا چینل کا پروگرام لے کر مسلسل نشر کرتا رہتا ہے. یہ پروگرام کیبل یعنی تار کے ذریعے شہر کے ہر گھر میں موجود اسپیکر باکس تک پہنچتا ہے جو نہایت صاف اور دلکش آواز میں سنائی دیتا ہے. رضا چینل کا پروگرام روزانہ صبح صادق سے شروع ہو کر رات 11:30 بجے تک جاری رہتا ہے جس میں 5 وقت کی اذانیں، نعت و منقبت، صلاۃ و سلام، مناجات، شجرہ، تلاوت قرآن مجید مع ترجمہ کنز الایمان اور شرعی مسائل و معلومات پر مشتمل بے شمار تقریریں پیش کی جاتی ہیں جن میں بالخصوص حضور تاج الشریعہ، حضور محدث کبیر، داماد تاج الشریعہ مفتی شاعر رضا نعیمی، مولانا سید شاہ تراب الحق قادری، مولانا ادریس رضا، مولانا سید سراج اظہر رضوی، مفتی محمود اختر قادری، مولانا مجیب علی رضوی، مولانا عبد المصطفیٰ ردولوی، مفتی مجیب اشرف رضوی کے علاوہ شارع بخاری، مفتی شریف الحق امجدی، علامہ مشتاق احمد نظامی اور علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ مجمعین کے بیانات بھی ہوتے ہیں. حضور تاج الشریعہ کی آواز میں شرعی مسائل پر سوال و جواب بھی ہر ہفتہ نشر کیے جاتے ہیں. رضا آڈیو چینل کسی بھی شہر میں بآسانی شروع ہو سکتا ہے. اگر کسی محلے یا مکان میں صرف ایک جگہ انٹرنیٹ کنیکشن کے ذریعے شروع کر دیا جائے تو پھر وہاں سے کئی گھروں میں تار کے ذریعے بآسانی کنیکشن دیا جا سکتا ہے. اس طرح علماء اہل سنت کے بیانات اور شرعی مسائل وغیرہ روزانہ سن کر لوگوں کی زبردست اصلاح اور معلومات میں اضافہ ہوتا ہے. اگر کسی شہر میں کیبل اسپیکر جاری ہے تو اسے رضا چینل میں بدل سکتے ہیں. اس طرح کیسٹ بجانے یا آپریٹر کی ضرورت نہ رہے گی اور اس شہر کے وقت کے مطابق روزانہ پروگرام چلتا رہے گا. اگر آپ رضا آڈیو چینل شروع کرنا چاہتے ہیں تو موبائل میں لکھیں RAC، پھر اپنا مکمل نام و پتہ لکھیں اور 80 80 72 75 75 پر SMS کر دیں. رابطے کے لیے فون نمبر یہ ہے 7800473352. شرعی کونسل آف انڈیا کے فیصلے اور رضا آڈیو چینل کی تصویر پر مشتمل پوسٹر اسی CD میں موجود ہے جسے آپ کمپیوٹر پر دیکھ سکتے ہیں. آپ اس کی پرنٹ نکال کر اپنے شہر میں مسجدوں کے پاس یا اہم جگہوں پر لگا دیں تاکہ اور لوگ بھی اس سے واقف ہو سکیں اور عوام کو پتہ چل جائے کہ اسلام کی تبلیغ اس طرح جائز طریقے سے کتنے اچھے انداز میں ہو سکتی ہے اور ہماری بات گھر گھر پہنچ سکتی ہے. آئیے اب رضا آڈیو چینل کے بارے میں حضور تاج الشریعہ کے تاثرات سماعت فرمائیں. یہ جان کر مسرت ہوئی اس قسم کا چینل جماعت رضائے مصطفیٰ نے شروع کیا ہے. یہ بلا شبہ مثبت اقدام ہے اور ٹی وی ویڈیو کا بہتر متبادل ہے. جو لوگ محض دینی پروگرام سننے میں سنجیدہ ہیں ان کے لیے یہ بہت کارآمد اور نفع بخش ہے. یہ اقدام قابل تقلید ہے. اللہ تبارک و تعالی اس کار خیر کو قبول عام بخشے. آمین. آئیے اب رضا آڈیو چینل کے بارے میں حضور محدث کبیر کے تاثرات سماعت فرمائیں. الحمدللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. اما بعد، یہ معلوم ہو کر مجھے بہت زیادہ
فرحت اور مسرت کا احساس ہوا کہ جماعت رضائے مصطفیٰ نے رضا آڈیو چینل کا اہتمام کیا ہے۔ یہ آڈیو چینل ٹی وی اور ویڈیو کی گندگیوں سے پاک ہے اور ٹی وی وغیرہ کے ذریعے سے جو معاشرے پر برے اثرات قائم ہو رہے ہیں اور لوگوں میں شریعت بیداری کے جراثیم بری طرح سے اثر ڈال رہے ہیں، اس سے بچنے کے لیے یہ نہایت ہی مناسب اقدام ہے اور یہ ایک مخصوص طریقہ انہوں نے رکھا کہ صرف آواز کے ذریعے سے دین کی باتیں لوگوں کے گھروں میں اور پورے خانوادے میں پہنچائی جا سکے۔ کئی شہروں میں یہ کام شروع کیا گیا اور کامیابی کے ساتھ یہ ترقی کی راہ پر جا رہا۔ مجھے یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ بہت لمبے وقت تک پروگرام چلتا ہے، یعنی صبح صادق سے شروع ہو کر رات کے 11:30 بجے تک یہ پروگرام چلتا رہتا ہے اور اس میں 5 وقت کی اذانیں، نعت، منقبت، صلاۃ السلام، مناجات، شجر شریف اور قرآن مجید کی تلاوت اور قرآن مجید کا ترجمہ کنز ایمان اور دیگر شرعی مسائل اور معلومات اور سوالات کے دینی سوالات کے جوابات وغیرہ، یہ سب اس چینل کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچائے جاتے ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی اس چینل کو یعنی رضا آڈیو چینل کے پروگرام کو مزید ترقی دے اور اس کے ذریعے دین اور دینداروں کو کی ترقی اور ان کی فلاح و بہبود کا اللہ تعالی مضبوط ذریعہ بنا، اور جو لوگ اس پروگرام کو چلا رہے ہیں اللہ تعالی غیبی تائید سے ان کو نوازتا رہے۔ میں ان تمام اہل سنت سے جو میری بات سننے کے لیے آمادہ ہوں ان سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ وہ اس چینل کی حمایت بھی کریں، اس سے استفادہ کریں اور اس سے دوسروں کو فائدہ بھی پہنچائیں۔ ہوٹلوں اور دکانوں میں جہاں جہاں لوگوں کے اثرات ہیں وہاں پر بھی اس رضا آڈیو چینل کا کوئی سسٹم قائم کریں کہ وہاں پر بیٹھے ہوئے لوگ، چلتے ہوئے لوگ، کھڑے ہوئے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا کر اپنی دینداری میں جان لگائیں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، خیر و برکت دے، اور ان حضرات کو بھی جو اس چینل کے تمام انتظام میں لگے ہیں اور خاص طور سے مولانا قادانی صاحب کو خوب خوب نوازے، اپنے کرم سے نوازتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔